السلام علیکم، میں ہوں دعا اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم ہیکرز۔ آج ہم نے سوال نمبر 3 کرنا ہے، جو ہم کلاس کی ہماری اسلامیات کی بک ہے، اس کے باب دوم ایمانیات و عبادات، اس کا جو لیسن ہے، سبق پہلا ہے عقیدہ توحید، اس کا تفصیلی سوال ہم روز ایک کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو تفصیلی سوال ہے وہ سوال نمبر 3 ہے، جو آپ کو رائٹ ہوا وہ نظر آ رہا ہے رجسٹر پہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں ہیڈنگ دی ہوئی ہے پہلے تفصیلی سوال نمبر 3، ٹھیک ہے۔ سوال دیکھیں، شرک سے کیا مراد ہے؟ شرک کی اقسام تحریر کریں۔ سوال کے 2 حصے بنے ہوئے ہیں، شرک سے کیا مراد ہے یہ ہم نے بتانا ہے، اور آگے ہم نے بتانا ہے کہ شرک کی اقسام تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شرک سے کیا مراد ہے، اس میں تو شرک کا سب سے پہلے مفہوم آ جائے گا۔ شرک کا مفہوم، اس میں 2 ہیڈنگز آئیں گی، شرک کا لفظی معنی اور شرک کا اصطلاحی معنی۔ اچھا دیکھیں، شرک کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے، شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری پہلی ہیڈنگ ہو گئی ہے۔ دوسری ہماری ہیڈنگ ہے شرک کا اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی میں آپ کو پتہ ہے کہ پورا 1 یا 2 جملوں میں اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظی معنی میں تو صرف ہم نے 1 معنی بتا دینا تھا یا 2 معنی بتا دینے تھے، تو ہم نے 1 معنی بتا دیا حصہ دار، اور دوسرا بھی بتا دیا ساتھ ساجی ٹھہرانا۔ لیکن یہاں پہ ہم نے پوری ایک ڈیٹیل لکھنی ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ تو شرک اصل میں جو اصطلاح میں شریعت کی اصطلاح ہے، اس میں ہوتا ہے کہ ربوبیت جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، یہ ہم نے پیچھے والے سوال میں پڑھا تھا، وہ ربوبیت ہوتی ہے۔ اور الوہیت ہوتی ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے اسماء، اس کے نام اور اس کی صفات جو ہیں، جو اس کے کام ہیں، وہ صرف وہی کر سکتا ہے، اس جیسے کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم ان 3 چیزوں میں، ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنا دیتے ہیں، تو وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارا ایک پارٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، ہمارا شرک سے کیا مراد ہے، جس میں ہم نے صرف مفہوم لکھا ہے۔ شرک کا مفہوم تو لفظی معنی لکھے ہیں اور اصطلاحی معنی۔ اب ہمارے سوال کا دوسرا پارٹ جو سٹارٹ ہو رہا ہے، شرک کی اقسام تحریر کریں۔ تو یہاں پہ میں نے ہیڈنگ دی ہے آپ کے سامنے، شرک کی اقسام۔ شرک کی اقسام ہوتی ہیں 3، ٹھیک ہے۔ ذات میں شرک، الوہیت میں شرک اور صفات میں شرک۔ یہ سوال سیم ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلا سوال کیا ہے عقیدہ توحید والا۔ تو سوال نمبر 2 تھوڑی سی بس چینجنگ ہے کہ ہم نے یہاں پہ شرک کو ڈیفائن کرنا ہے۔ اچھا، یہ میں نے پہلے ہیڈنگز تینوں لکھ لی ہیں، ذات میں شرک، الوہیت میں شرک اور صفات میں شرک، ایک لائن پہ، ٹھیک ہے۔ نیچے ان کو انڈر لائن بھی کر لیا ہے اور ساتھ نمبرنگ بھی دے دیا ہے۔ اب جب ہم نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے تو یہاں پہ ہم مارکر کے ساتھ رائٹ کریں گے ذات میں شرک۔ ذات میں شرک سے مراد ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یعنی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کسی انسان کو سمجھ لیں، بت ہو، جیسے یہ باقی مذاہب کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے برابر جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو وہ کیا آ جاتا ہے؟ ذات میں شرک۔ یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بذات خود کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود ذات ہے، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ کی اولاد سمجھنا، یہ اس کی ذات میں شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ 4-5 لائنیں ہم نے ذات میں شرک کی ڈیفائن کر لی ہیں۔ آگے اس کا قرآنی آیت کا حوالہ دے کے ہم بتائیں گے کہ اس کی ذات میں شرک کیا ہے۔ تو سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ، یہ میں نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دے کے اس کو انڈر لائن کر لیا، اسکیل کے ساتھ آپ لکھیں گے یہاں پہ ترجمہ، اور ترجمہ اس کا کیا آئے گا، اس میں کون سا سوٹ کر رہا ہے سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 3 کا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اور ترجمہ جب بھی ہم لکھتے ہیں انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں، نیچے اسکیل کے ساتھ مارکر سے انڈر لائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایک پوائنٹ جو ہے وہ پورا ڈیفائن ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے الوہیت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں، یا پھر اللہ کی بھی کریں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی کریں، دونوں طریقوں میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا الوہیت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، وہ عظیم ذات ہے
کہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف کس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اس کی قرآنی آیت کا حوالہ ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ میں نے ہیڈنگ اس کی پوری بنا لیا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کی، تو آپ نے بھی اس کو مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، جو الوہیت میں شرک ہے اس میں یہ سوٹ کر رہا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ بھی ہو گیا۔ اب ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات یا شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا، اعتقاد کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ رکھنا، صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ یعنی ہم یہ اگر مان لیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا جیسی اللہ کی ذات ہے ویسی کوئی اور بھی کائنات میں ذات ہے، اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کر، کیونکہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ 3-4 لائنوں میں ہم نے صفات کو ڈیفائن کر لیا، صفات میں شرک کو۔ اب اس کو بھی جیسے ہم نے بنی اسرائیل کا یہاں پہ حوالہ دیا ہے، پچھلی ہیڈنگ میں سورۃ اخلاص کا دیا تھا، اور ایسے ہی ہم یہاں پہ کون سی سورت کا دے رہے ہیں؟ سورۃ شورا میں کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کر لیا ہے، سورت کا نام، آیت کا نام اور ترجمہ مارکر سے لکھ لیا ہے، تو انورٹڈ کاماز لگائیں گے، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ یہ سورۃ شورا کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، تو یہ ہو گیا صفات میں شرک، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا سوال ویسے اٹیمپٹ ہو گیا ہے، لیکن ہم اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ پورا جو ہم نے سوال اٹیمپٹ کیا ہے اس کا حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے، یاد رہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ یہاں تک ہمارا تفصیلی سوال مکمل ہو گیا ہے۔ کوئی بھی پوائنٹ آپ نے اندر سے سکپ نہیں کرنا، جیسے میں نے بتایا ہے کہ صورتوں کا حوالہ دینا ہے، آیات کا حوالہ دینا ہے، اور ترجمہ مارکر سے لکھنا ہے، ترجمے کو انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہوتا ہے اور نیچے سے انڈر لائن کرنا ہوتا ہے۔ یہ سارے پوائنٹس آپ نے مائنڈ میں رکھ کے لانگ کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہے۔ شکریہ۔